توجہ کریں، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ اس کے راستے میں آ جاتا ہے، انسانی شکل بن کر راستے میں آ کے وہاں رک جاتا ہے۔ اب وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندہ ہے اور یہ فرشتہ ہے انسانی شکل میں۔ یہ فرشتہ کیا ہے؟ انسانی شکل میں ہے۔ اب راستے میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، سلام کے بعد وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ اس بندے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کس جگہ پہ جانے کا ارادہ ہے، کہاں سفر کر کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر! اس بندے نے پہلا فرشتے نے جو سوال کیا، بندے نے کتنا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا یہ قریب بستی ہے، یہ قریب بستی ہے، وہاں پر ایک ہستی ہے، قریب ایک بستی ہے، وہاں پر ایک ہستی ہے جہاں پر جس کے اوپر دن رات رب کی رحمت برستی ہے، جس کے اوپر دن رات رب کی رحمت برستی ہے، جس کے دیدار کے لیے دنیا ترستی ہے، جس کے دیدار کے لیے دنیا ترستی ہے۔ اللہ اکبر! اس نے کہا کہ قریب بستی ہے، وہاں پر ایک کامل ہستی ہے، اس کے دیدار کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے دوسرا سوال کیا کہ جانے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ وہ تیرا دوست ہے، وہ کوئی دنیا دار ہے، وہ کوئی وزیر ہے، وہ کوئی بادشاہ ہے، وہ کوئی وقت کا حاکم ہے، کس مقصد کے لیے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر! اس بندے نے کتنا پیارا جواب دیا۔ وہ کہنے لگا میں کوئی دنیا کی حرص میں وہاں نہیں جاتا، مال دولت کے حرص میں نہیں جاتا، وہ کوئی وقت کا حاکم ہو، بادشاہ ہو، اس کے خوف کی وجہ سے جانا پڑے گا۔ فرشتے نے کہا کہ جاتے کیوں ہو؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کتنا پیارا جواب دیا، کہنے لگا پہلے نمبر پہ میں اس لیے جاتا ہوں جب اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، اس کی صحبت میں جا کر بیٹھتا ہوں تو جب وہ کلام کرتا ہے، جب وہ کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے، باتیں کرتی ہے، تو اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا جیسے ہی میں اس کی باتیں سنتا ہوں، اس کا کلام سنتا ہوں، اس کا جو کلام ہوتا ہے میرے دل کا زنگ دور کر دیتا ہے، میرے دل کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے، جو میرا دل پتھر جیسا ہے اس کو موت کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ کلام کرتا ہے میرے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس نے کہا جب وہ اپنی نگاہیں اٹھاتا ہے، اپنی نگاہوں کی تجلی وہ برساتا ہے، تو وہ بندہ کہنے لگا جب وہ نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھتا ہے، اس کی نگاہوں سے جو نور کی تجلی نکلتی ہے وہ میرے دل پہ اثر کر جاتی ہے، وہ میرے دل پہ کیا کر جاتی ہے؟ اثر کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے جواب دیا کہ اس کی صحبت میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ جب تک میں اس کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہوں میں شیطان کے حملہ سے محفوظ رہتا ہوں، یعنی جب تک اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، جب تک بیٹھا رہتا ہوں، 1 گھنٹہ بیٹھا ہوں تو شیطان کا حملہ مجھ پر نہیں ہوتا، 2 گھنٹے بیٹھا ہوں تو شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، 3 گھنٹے بیٹھا ہوں تو شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جب تک اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں شیطان کے حملے سے میں محفوظ رہتا ہوں۔ اور پھر اس نے جواب دیا اس کے پاس اس واسطے جاتا ہوں، اس سے محبت اس واسطے کرتا ہوں، محبت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال دولت ہے، محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ شہرت والا آدمی ہے، محبت اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ اس کی محبت کرتے ہیں۔ اس نیک بندے نے کہا میں اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی وہ خدا تک لے کے جاتا ہے، خدا کی محبت اس کی وجہ سے میرے دل میں داخل ہوتی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ مجھے خدا کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم مجھ کو دکھاتا ہے۔ فرمایا اس لیے میں اس سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ جب اس بندے نے یہ جواب دیے کہ میں اس کی صحبت میں جاتا ہوں، دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے، نور کی تجلی بھی برستی ہے، شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہوں، اور جب تک اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں
سے محبت کرنے والا، اللہ کے ولی سے پیار کرنے والا، اللہ کے ولی سے محبت کرنے والا، وہ حساس بشاش ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، یار میرے لیے رب کا پیغام آیا ہے، پھر رب کا فرشتہ لے کر آیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کو یہ سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ آدمی خوش ہوتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، یار گھر والے مجھے نہیں جانتے، میرے برادری والے مجھے نہیں جانتے، میرے محلے والے مجھے نہیں جانتے، مجھے کوئی آدمی نہیں جانتا، اللہ اکبر، محلے میں میری کوئی مقصد نہیں ہے، محلے میں میری کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو میں رب کی دربار میں کتنا مقبول ہو گیا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے سلام بھیجا ہے، میری طرف سلام بھیجا ہے، تو رب تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے، فرشتے کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سلام بھیجا ہے، وہ سلام کو قبول کرتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے سن، رب کا دوسرا بھی پیغام ہے، رب نے دوسرا بھی پیغام دیا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے رب کا دوسرا پیغام کون سا ہے؟ ایک تو رب تعالیٰ کی طرف سے سلام آ گیا، میں نے سلام کو قبول کیا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ رب مجھے سلام